الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں وہ ہے حافظہ کی کمزوری، دماغی کمزوری۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پورے جسم میں یہ جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ تاج ہوتا ہے، تاج، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جس کے دماغ کمزور ہیں وہ آپ کو زندگی کی ہر فیلڈ میں ناکام نظر آئیں گے، اور جن کے دماغ اور حافظے بہت مضبوط ہوتے ہیں وہ آپ کو زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیاب نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حافظے کی جو کمزوری ہے اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض وہ مریض ہوتے ہیں جن کو دائمی نزلہ زکام ہوتا ہے، کیرا بلغم ہوتا ہے، ان کے دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ مرض لگ جاتے ہیں۔ کون سے؟ یعنی کہ نزلہ زکام، کیرا بلغم جو ہے یہ ہر وقت مریض کو ستاتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس مریض کا جو دماغی لیول ہوتا ہے، جو دماغ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے جن کو بھی یعنی کہ حافظے کی کمزوری ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، بلکہ یہ کس کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر طالب علم ہے، اگر اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا تو آپ اس کو دیکھیں گے وہ بڑی محنت کرتا ہوگا، بڑا پڑھتا ہوگا، دن رات پڑھتا ہوگا، لیکن جب نمبر لینے کی باری آتی ہے تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، نمبر بہت کم آ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ حالانکہ محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نمبر نہیں لے رہا اور ناکام ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسے بچے جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ طالب علم مدرسوں کے ہوتے ہیں، بیچارے سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب صبح سبق سنانے کی باری آتی ہے، استاد کے پاس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دماغی کمزوری ہے، یہی دماغی کمزوری ہے۔ یونیورسٹی لیول پہ جو بچے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، اور اسی طرح جو کالج کے پروفیسر حضرات ہیں، یا سکولوں کے استاد ہیں، یا مدرسوں کے قاری حفاظ عالم لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ جو وکلاء ہیں، جج حضرات ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، جو بھی ہیں، جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بن جائے تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر فیلڈ میں آپ کو ناکام نظر آئے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا حافظہ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ بھئی جب دماغ آپ کا ساتھ دے گا، آپ جو کچھ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ بڑے اچھے انداز سے آپ کر سکیں گے، کیونکہ دماغی پاور ہی آپ کو ہر جگہ پر پہنچا سکتی ہے۔ دماغی پاور نہیں ہے تو آپ ناکام ترین انسان ہیں، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور آپ جو کچھ یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آج میں نے فلاں دلائل دینے تھے، آج میں نے فلاں بندے کے بارے میں بحث کرنی تھی۔ جب ایسی چیز آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ کیسے ہزاروں وکیلوں میں سروائیو کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ مرض ہے، کسی کو بھی ہے، سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے، تو آپ جناب ایسی چیز استعمال کریں، ایسا کوئی نسخہ استعمال کریں جس سے آپ کے حافظے کی جو مضبوطی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے۔ اچھا، اس سے پھر بعد میں نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام امراض کے لیے ہم نے ایک وہ مجون تیار کی ہے مقوی حافظہ کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ ہم سے منگوائیں، یہ سکرین کے اوپر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ معجون آپ منگوائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ کیپسول بھی بنایا ہے اکسیر حافظہ کے نام سے۔ ٹھیک ہے جی، اکسیر مقوی حافظہ، بہترین کیپسول ہیں، اور ساتھ وہ اپنے کیپسول بھی استعمال کرنے ہیں، معجون بھی استعمال کرنی ہے، کیپسول بھی استعمال کرنے ہیں۔ یقین کریں آپ صرف 1 ماہ استعمال کر لیں، آپ کو جو برسوں کی بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ کے حکم سے آپ جو باتیں بھول چکے ہیں وہ آپ پھر سے دوبارہ آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو حفاظ کرام ہے، جن کو قرآن پاک بھول چکا ہے، وہ یہ ایک کورس لازمی کریں، اور جس کو بھی یہ مسئلہ ہے حافظے کی کمزوری کا، وہ یہ ایک کورس لازمی کر لیں۔ مہینے میں صرف 1 بار ہی تو یہ کورس کرنا ہے، یہ آپ کر لیں، آپ کے حافظے کے جتنے بھی مسائل ہیں، دماغی کمزوری کے جتنے بھی مسائل ہیں، نسیان کی جتنی بھی بیماری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، ساتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔